السلام علیکم، میں ہوں فرحت عباس شاہ، آپ لاہور ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ ساری رات مشورے ہوتے رہے، قانونی مشاورتیں حاصل کی جاتی رہیں اور کوشش کی جاتی رہی کہ کبھی تھانہ کوتوالی میں اس کو رکھیں یا اس کو سول لائن تھانہ میں لے کے آئیں یا کیا کریں۔ علی اشفاق کی ملاقات کروائی گئی کوتوالی میں اور وہاں سے لوگوں کو چکمہ دے دیا گیا کہ عمران ریاض کو لے جایا گیا سول لائن تھانے۔ کبھی گھبرا جاتے رہے، کبھی ڈرتے رہے۔ عمران ریاض سے پسپا ہوئے ہیں، آج تک جتنی بھی صورتحال رہی ہے پسپا ہوئے ہیں۔ اور جو مبینہ طور پر اب اطلاعات آ رہی ہیں کہ رات بھر مشاورت بھی کن سے ہوتی رہی ہے، نون لیگ کے بڑے سینئر جو ایکسپرٹ ہیں لاء کے اور سینئر وکلاء ہیں ان کے آگے کیس رکھا جاتا رہا، جن میں سے بیشتر نے تو یہ کہا کہ کیس میں جان نہیں ہے اور یہ صرف ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے کھلنے کی دیر ہے، یہ پہلی پیشی پہ ہی اٹھا کے باہر پھینک دیا جائے گا اور سبکی ہوگی بہت۔ یہ جو سینئر کچھ معزز جو لاء ایکسپرٹس تھے، لیگل ایڈوائزرز تھے، ماہرین قوانین تھے، ماہرین قانون تھے، وکلاء تھے، انہوں نے تو یہ کہا، لیکن پھر بھی مجبور کیا گیا کہ جو بھی اس میں سے نکلتا ہے اس کو نکالا جائے۔ ایک اور بات یہ بتا دوں کہ یہ دانستہ، یہ بھی پوری پلاننگ کے تحت ہمارے جو اس وقت پنجاب پہ جو پی ڈی ایم کی حکومت جو ہے، حمزہ صاحب کی جو اس وقت کالعدم جو چیف منسٹر ہیں اور جو ان کی کالعدم حکومت ہے، وہ دیکھ بھال کے تھانہ رکھا گیا، دیکھ بھال کے عدالت کے بارے میں سوچا گیا، جج کو پوری طرح انفلوئنس کرنے کی منصوبہ بندی کی گئی۔ اب یہ جج صاحب پر ہے، جو مجسٹریٹ صاحب ہیں جن کے سامنے پیش ہونا ہے، اب یہ ان پر ہے کہ وہ کتنا قانون کی پاسداری کرتے ہیں اور اپنے حلف کا جو ہے وہ اس کی پاسداری اور اس کی جو اہمیت ہے اور اس کا جو تقدس ہے وہ پامال ہونے سے بچاتے ہیں۔ یہ اب امتحان شروع ہو گیا ہے اس عدالت کا۔ یہ دیکھیں کہ ان کے خود اپنے وکلاء جو سینئر تھے انہوں نے کہا ہے کہ جی اب خاص طور پہ ایف آئی اے کی طرف سے جو 5 شکیں اس 5 دفعات نکال دیے گئے ہیں، نمبر 1 اس کے بعد کچھ نہیں بچا، نمبر 2 پھر اٹک کے جج صاحب کا جو مجسٹریٹ صاحب کا جو فیصلہ ہے وہ اس وقت اس ایف آئی آر کو اس نے زیرو کر دیا، اور جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے صفیہ بی بی والا کہ ایک مقدمے میں ایک سے زیادہ ایف آئی آریں ہوں گی تو وہ معطل ہو جائیں گی، فارغ ہو جائیں گی، ختم کر دی جائیں گی، یہ ممکن ہی نہیں ہے، وہ کیس ہی ڈسمس ہو جائے گا۔ ایک مقدمے میں صرف ایک ایف آئی آر جو ہے اسی کو آپ کیٹر کر سکتے ہیں یا قانون کے دائرے میں لا سکتے ہیں، ورنہ ختم۔ اور یہاں تو مدعی ایک ایف آئی آر ایک ہے اور مدعی پتہ نہیں کون کون ہے، مدعی علیحدہ علیحدہ ہونے کے باوجود گم شدہ قسم کے اور نامعلوم مدعی ہیں، مدعیوں کا پتہ ہی نہیں کہ وہ کون ہیں کون نہیں ہے، اور وہ کسی عدالت میں کوئی مدعی پیش نہیں ہوا۔ اسی لیے یہ کہا جا رہا تھا کہ اگر یہ مقدمہ فوج کے حوالے سے کیا جا رہا ہے کہ اس نے غداری کی ہے یا بغاوت کی ہے یا لوگوں کو جو ہے وہ کیا ہے، ٹریگر کیا ہے اور لوگوں کو مشتعل کرنے کی کوشش کی ہے اداروں کے خلاف، تو پھر یہ فوج کی طرف سے یا آئی ایس پی آر کی طرف سے مقدمہ ہونا چاہیے تھا۔ وہ کیونکہ اس طرح کے دفعات متعدد جج صاحبان کہہ چکے ہیں، اور علی اشفاق جو ہیں جو عمران ریاض کے لائر ہیں، کمال ہے، شاباش ہے ان کو کہ انہوں نے جو ہے وہ ایک پوائنٹ پہ ثابت کیا ہے کہ یہ مقدمہ تو بنتا ہی نہیں، کیونکہ یہ جو دفعات لگائی گئی ہیں یہ صرف ریاست لگا سکتی ہے، یا وفاقی حکومت لگائے یا صوبائی حکومت۔ یہ جو عام اٹھ کے محلے گلی محلوں سے مدعی اکٹھے کر کے صرف اس کو خوار کرنے کے لیے، ہراساں کرنے کے لیے کیا گیا ہے، یہ کچھ ڈھنگ کی کوئی قانونی اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں۔ تو اب جناب آ گیا ہے سارا مدعا، موجودہ جو لاہور کی کینٹ کی کچہری میں جو جج صاحب ہیں، مجسٹریٹ صاحب ہیں، کہ وہ اس کو کیسے مبینہ طور پر کہا یہ جا رہا ہے، افواہ سمجھ لیں، بیان سمجھ لیں، اطلاع سمجھ لیں، وہ یہ ہے کہ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ بڑی منصوبہ بندی سے تھانہ رکھا گیا، بڑی منصوبہ بندی سے عدالت بھی ان کو پتہ ہے کہ اس کو تھانے کو کون سی لگتی ہے، اور پھر جج صاحب کا تعین جو جس عدالت میں لگنا ہے وہ کیا گیا۔ مقصد یہ ہے کہ کسی طریقے سے جسمانی ریمانڈ حاصل کر لیا جائے۔
تاکہ جسمانی ریمانڈ کے بعد اس کو تشدد کیا جائے یا کچھ بھی کیا جائے۔ ابھی تو یہ جو رات گزری ہے اس کا پتہ چلے گا آج صبح۔ صرف لوگوں کو اب تھوڑا سا یہ ہو گیا، ان کو عوام کے پریشر سے اور اپنی جو ایف آئی آر، بوگس ایف آئی آر ثابت ہو جانے 2 عدالتوں سے، 3 عدالتوں سے بلکہ ثابت ہونے کے بعد یہ تھوڑا سا ان کو ڈر پیدا ہو گیا کہ اگر اب ہم کسی اور طرح کا کوئی کام کرتے ہیں تو شاید پھر بہت کچھ شکنجے میں آ جائے گا۔ اور پھر اس وقت جو ہے وہ صحافی بھی جو ہے سوچنے پر تیار ہو گئے ہیں، جو مخالفین بھی تھے یہاں پہ، چونکہ لاہور کا پریس کلب ہے وہاں پہ، وہ ہیں تو سارے ہی اچھے ہیں، ایک دوسرے کا ساتھ بھی ہمیشہ دیتے ہیں، لیکن نون لیگ نے ہمیشہ ان کو پریشر میں رکھا ہے۔ اور یہ جو پی ٹی آئی کی حکومت آئی، انہوں نے صحافیوں کو ٹھینگا دکھایا۔ اب صحافیوں کو عادت پڑی ہوئی ہے کہ جو بھی حکومت آتی ہے وہ پریس کلب کے لیے کوئی نہ کوئی فیسلٹی دے دیتی ہے، کوئی فنڈز دے دیتی ہے۔ وہاں لوگ جو ہے غریب رپورٹر ہمارے جیسے بیچارے تھوڑے پیسوں میں جا کے کچھ کھانا وانا کھا لیتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، بعض رپورٹر صحافیوں کی اتنی کم تنخواہیں ہیں کہ وہ وہاں سے کھانا جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ چلو یار اتنا کچھ بچت ہوگی، کئی دفعہ گھر کے لیے بھی لے جاتے ہیں، کئی دفعہ بچوں کو لے آتے ہیں۔ وہ صحافی جو بیچارے زندگی ہو گئی ہے 40 سال نوکری ہیں اور تنخواہیں 20-25-30 ہزار سے زیادہ تنخواہیں نہیں ہیں، اور اوپر سے مالکان کا ڈنڈا تلوار لٹکی رہتی ہے کہ کسی وقت بھی کسی کو کہیں سے بھی نکال دو۔ تو وہ ان کی مجبوریاں ہیں اپنی، اس کے باوجود وہ ساتھ دے رہے ہیں سارا۔ اور بڑی جو تنظیمیں جتنی بھی ہیں وہ اس وقت عمران ریاض کے ساتھ کھڑی ہیں، سینئر صحافی بھی چاہے سامنے آئیں یا نہ آئیں، لیکن ان کے دل جو ہے، پریس کلب ہو، دوسری ہماری صحافت کی تنظیمیں ہوں، رانا عظیم صاحب ہیں، اور وہ سارے جو ہے وہ اس وقت مکمل طور پر عمران ریاض کے ساتھ ہیں۔ اور دوسرا میں شاباش ہے صدیق جان کو اور علی اشفاق کو کہ جس طرح انہوں نے پہرا دیا ہے اور جو رپورٹنگ کر چھوڑی ہے، یہ بھی سلام کے مستحق ہیں۔ ان کو بھی میرا سلام ہو، ساری قوم کا سلام ہو۔ جب ایک آدمی ایک سچے کے ساتھ کوئی دوسرا ایک آدمی کندھے سے کندھا ملا کے کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ 1 اور 1 11 ہو جاتے ہیں، اور جھوٹوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے ان کو شکست دینا۔ تو ابھی تک یہ جو پے در پے شکست دی گئی ہے اتنی بڑی طاقتوں کو، اتنے بڑے مقتدر اور طاقتور لوگوں کو، یہ 2 4 5 جو صحافی ملے ہیں، ارشد شریف ہیں اس میں، اور دوسرے بہت سارے دوست، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ساتھ ایسے کھڑے ہوئے ہیں کہ جس بھائیوں سے زیادہ عمران ریاض کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ ہوتی ہے انسانیت، یہ ہوتی ہے محبت، یہ ہوتی ہے سچائی، یہ ہوتا ہے جہاد، اور یہ ہوتا ہے اپنے پروفیشن، اپنے ملک، اپنی قوم کے ساتھ مخلص ہونا، کہ جب آپ ایک سچے آدمی کا ساتھ دیتے ہیں۔ تو صدیق جان نے تو دن رات جاگ کے، میں بھی جاگ کے دیکھتا رہتا تھا کہ کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، کیا ہوا ہے، اور جس طرح یہاں بھی اب لاہور تو پھر مقصد ہے کہ ایک لحاظ سے آسان ہو گیا کہ یہاں عمران خان کے لیے پوری عوام باہر نکل آئی ہے۔ تو یہ پہلی دفعہ دیکھیں کہ سیاستدانوں کے لیے اتنی عوام جو ہے وہ اتنے لوگ باہر نہیں نکلتے، اور وہ بھی ان کو کسی طریقے سے، یہ عمران خان نے روایت ڈالی ہے کہ جس کے ایک اشارے پر، ایک کال پہ لوگ باہر نکلتے ہیں، ورنہ یہاں صرف پٹواری، تھانے دار اور تحصیلدار لوگا کو لایا کرتے تھے۔ یہاں پہ پی ایچ اے کے لوگ مزدوروں کو، بیچارے مزدور ٹرک بھر کے ان کو لے جاتے تھے، ایل ڈی اے کے مزدوروں کو جلسوں میں لے جایا جاتا تھا۔ یہاں کب نکلے ہیں ان لوگوں کے لیے سرکاری، ابھی بھی یہ حکومت میں نہ ہو، ان کو کوئی سلام نہ کرے۔ تو لوگ باہر اپنی محبت سے اور ہر پارٹی کے لوگ نکلے ہیں، اور غیر سیاسی لوگ بھی باہر آئے۔ آپ حامد میر صاحب، میں آپ کو بتا دوں، جو آپ نے یوٹیوبر کا، یہ آپ کو یاد دلاتے رہیں گے کہ پی ٹی آئی کا یوٹیوبر کی دیکھ لیے، آپ کو گولی لگی تو ہم جیسے 4 5 یا 10 20 یا جیو کے ملازمین کے علاوہ آپ کے لیے کوئی نہیں نکلا۔ شکیل الرحمان کے لیے کتنے لوگ باہر نکلے ہیں مجھے یہ بتائیں؟ اتنے مہینے وہ جیل میں رہے ہیں شکیل صاحب، کون نکلا سوائے وہی صحافی یا جو وہ ملازم تھے، یا وہ صحافی جن کو یہ توقع تھی کہ یار کسی وقت جنگ جیو میں نوکری ملے گی، ہم بھی لہو لگا کر شہیدوں میں شامل ہو جائیں۔ تو عمران ریاض کی یہ یوٹیوب کی پاور دیکھیں۔ میں آپ کو آج ایک مزیدار آپ کو بات بتاؤں، اور یہ آپ چونکہ صحافی ہیں نا اسی لیے، اور جیو کے صحافی ہیں اسی لیے بہت ساری چیزیں وہ آپ کے شعور کے دائرے سے باہر ہوتی ہیں۔ یہ یوٹیوب وہ ہے کہ جو چینلز نہیں ہیں، چینلز کے آپ دیکھ لیں جتنے اینکر ہیں ان کو لوگوں نے ڈسون کر دیا ہوا ہے۔
اس لیے کہ وہ ان کی کریڈیبلٹی ختم ہو گئی ہوئی ہے. پتہ ہے سب پورے ملک کو، ایک ایک بچے کو پتہ ہے، بزرگوں کو پتہ ہے، خواتین کو پتہ ہے کہ چینل اپنی کریڈیبلٹی کھو بیٹھے ہیں. ان کو جہاں سے اشتہار ملیں یہ سچ اس طرف الٹا دیتے ہیں. آپ کی کریڈیبلٹی کیوں ختم ہوئی کہ پہلے جو آپ ایک موقف لے کے چلے تھے، جب آپ پر یہ حملے ہوئے اور جب ادھر آپ کو بلکہ اوپر سے جو ہدایات آتی تھی کہ یہ لائن لینی ہے، تو اس وقت میں اور اس وقت میں فرق کیا ہے کہ پیچھے پارٹی بدل گئی ہے، باقی حالات تو وہی ہیں. عمران ریاض کو بھی وہی مشکلات پیش آ رہی ہیں. انہی طاقتوں سے یہ سارا جو نقصان اور جتنا کچھ بیچارے کے ساتھ ہوا، اور آپ کے ساتھ تو اتنا کچھ کبھی بھی نہیں ہوا. آپ تو تڑیاں لگاتے تھے ہم رانی، جنرل رانی بتائیں گے، وہ بتائیں گے، اور اب آپ کو کوئی نظر نہیں آتا کہ آپ کم از کم ایک غیر جانبدار ہی ہو جائیں. چلے چپ کر کے بیٹھ جائیں. آپ طنز کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی ایک یوٹیوبر نے، پھر اس کی عزت دیکھ لیں. مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ کیا اتنا بڑا سانحہ آپ کے ساتھ ہوا، آپ کے لیے عام آدمی باہر نکلا؟ شکیل الرحمان اتنے سال جیل میں رہا، اس کے لیے کوئی ایک سول سوسائٹی کا بندہ کسی نے افسوس ہی کیا ہوگا یار یہ بڑے دکھ کی بات ہے، کیوں؟ صرف وہی نوکری پیشہ نہیں، نوکری مزاج لوگ، نوکری مزاج آتے رہے، نعرے لگاتے رہے، وہ بھی ٹائم فش. جان ہی نہیں ہوتی تھی، جذبہ ہی نہیں تھا، خلوص ہی نہیں تھا، لالچ تھا یا چلو چھوٹی موٹی وزاداری تھی، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں تھا. تو آج اس کے لیے اتنا یہ ایکچولی آپ کو پڑی ہے بہت بری طرح ٹائیں کر کے، یہ ہوا ہے آپ کے ساتھ. تو ایک کم از کم یار صحافیوں کو تو مل بیٹھنے دیں کسی تکلیف پہ. یہ وہ کمیونٹی تھی کہ ایک کو کوئی اشارہ کرتا تھا تو پورے ملک میں کمیونٹی جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہو جایا کرتی تھی. آج ڈیوائیڈ ہو گئی ہے. تو آپ کی جرنلزم یہی کہتی ہے. آج پتہ چلے گا ناظرین، سامعین، میرے دوستو، آج ان جج صاحب کا بھی امتحان ہے، اور یہ جو مقتدر قوتیں ہیں ان کی آخری چالوں کا بھی پتہ چل جائے گا. کیونکہ ہیں تو یہ عید کے 2-3 دن، جس دن ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کھل جائیں گے اس دن ان کو لگ پتہ جائے گا. 3 ججز نے، میں تو چکوال والے کو بھی گنتا ہوں، پتہ نہیں کیا پریشر ہوگا. وہ قاضی صاحب جن کو آپ طنز نہ کریں کہ وہ بھاگ گئے، یہ ہو گیا، وہ بھی انسان ہیں، مجبور ہیں. کئیوں کے پاس تو پیچھے جو ایماندار ججز ہیں ان کے پاس تو بل دینے کے پیسے نہیں ہوتے. وہ اور ججز ہوتے ہیں کہ جو پتہ نہیں مجسٹریٹ کو پتہ نہیں ہوتے ہوں گے، کوئی سرمایہ دار یا آسودہ ہوتے ہوں گے. میں نے تو جتنے خاص طور پہ جو شریف جج دیکھے ہیں، جو دیانتدار ہیں، وہ قسم پرسی کے عالم میں زندگی گزارتے ہیں اور اس پہ کانے اور صابر اور شاکر ہوتے ہیں، اور خدا تعالیٰ کا شکر بھی بجا لاتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ ان کے قلم سے کوئی غلط فیصلہ نہ ہو، کسی بے گناہ کو نقصان نہ پہنچے. اور ہم اس عدالت سے بھی یہی ساری قوم توقع کر رہی ہے کہ یہ مظلوم کا ساتھ دیں گے، قانون کا ساتھ دیں گے، اور پاکستان کی عوام اور آئین پاکستان کا ساتھ دیں گے، اور اپنے حلف کا اور اپنے پیشے کا احترام ملحوظ خاطر رکھیں گے. سب دعا کریں انشاءاللہ. آج جو وکلاء نے ٹیک اوور کر لیا، میں آپ کو بتاؤں، ادھر سے بھی وکلاء اس طرح انہوں نے رات جس طرح پہرے دیے ہیں اور کیمپ لگا کے باہر بیٹھے رہے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ پار کر دیا جائے ہمارے دوست کو، کیونکہ پار کرنا ان کے لیے آسان ہوتا ہے نا، اور اس کی کوئی بھی وجہ بنا لیتے ہیں. یہ تو وجہ بھی ایسے بناتے ہیں کہ خود ایف آئی آر پولیس کاٹ دے. جس مدعے کو، جس واردات کو انہوں نے خراب کرنا ہو، اس کی ایف آئی آر مدعی خود بن جاتی ہے پولیس. تو یہ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں. جو عدالتوں کا ناچ نچا رہے ہیں اس کو، عمران ریاض کو کبھی اس عدالت میں کبھی اس عدالت میں، وہ کیا کچھ نہیں کر سکتے. ایک ایف آئی آر 18 جگہ پہ کٹی ہوئی ہے، اس سے بڑا بلنڈر کیا ہو سکتا ہے. دعا کریں، ہم بھی سارے دعا کرتے ہیں. انشاءاللہ حوصلے بلند ہیں اس شیر کے بچے کے. شیر پوری طرح دلیر ہے اور انشاءاللہ فتح ہوگی. اور دوسرا یہ میں آخر پہ بتا دوں کہ نون لیگ نے الیکشن میں عمران ریاض کے ساتھ یہ ظلم و ستم کر کے اپنا جنازہ نکال لیا ہے. خود اس کو ایک طرف پی ٹی آئی تھی نا، عمران خان تھا. اگر اس نے 70% عمران خان نے کام کیا تھا تو باقی 30% عمران ریاض خان نے کام کر دیا ہے. یہ انشاءاللہ آپ کو الیکشنوں میں، ووٹوں میں پتہ چل جائے گا کہ آپ کے ساتھ ہوتی کیا ہے. اللہ حافظ. سلامت رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. عمران ریاض کے لیے سب دعائیں کریں. لاہور ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ اگلی ویڈیوز جو ہے اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے. بہت شکریہ.